آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں سے سلوک کرتے ہیں، بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے بات کرتی ہے، شوہر اپنی مرضی سے عورت سے بات کرتا ہے۔ تقوی، احتیاط، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے، اور جب تک آپ کا معبود اللہ نہیں ہے آپ تقوی کا معنی بھی نہیں جان سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا نفس امارہ ہمارا معبود حقیقی ہے؟ دیکھیں، بات تو اصل میں یہی ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور اس میں کوئی خاص تفصیلات کی یا کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام بات ہے، ہر شخص اپنی مرضی جینا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے جی رہا ہے۔ اللہ کی مرضی، رسول کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن تو ہم صدیاں ہو گئیں چھوڑ چکے، ہم سب ظاہر کے دل دادا ہیں۔ نمبر ایک، دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اب اس صورت میں جبکہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اب ہمارا معبود اللہ بن ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی جو کہ مطالبہ ہے دین کا اصلی، تو وہ تقوی کے معنی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آخرت پہ ہمارا یقین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر دنیا آپ کا مقصود ہو گئی اور دنیا کی زندگی کو آپ نے اصل زندگی سمجھ لیا، تو اب دین، تمام چیزیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں اس میں اللہ ہے، آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور تزکیہ نفس ہے، یا جو بھی اہم باتیں ہیں، آپ کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ تمام باتیں ہماری لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب مثال کے طور پہ تزکیہ نفس ہے، تو تزکیہ نفس تو اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، یوں ہی چھوڑ دیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ باتیں اللہ کی کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہیں۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میری مرضی، وہ ہے نا، وہ میرا جسم میری مرضی، 8 مارچ کو یوم خواتین ہوتا ہے ہر سال، تو یہ سلوگن ہے ان کا۔ تو یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ ہم تمام انسان، بلکہ امت مسلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم زندگی اپنی مرضی سے جئیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، تمام کا ایک نعرہ ہے کہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ تو بس یہ دیکھیں، ایسی باتیں ہیں، ہم دوزخ کا انتخاب کر چکے ہیں، جنت پر ہمارا یقین ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوزخ پر ہمارا یقین ہے، اگر ہمارا یقین ہوتا دوزخ پر تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ انہا لظا نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، یہ تو ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے جو چہرے کو جھلس دے گا آپ کے، اور یہ ہر اس شخص کو پکارتی ہے جہنم جس نے پیٹھ پھیر لی، ادبرہ جو پلٹ گیا اور پشت دکھا دی، وتولی یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ تدعو
من ادبر و تولا و جمع و اوعا، اور مال جمع کرنے لگ گیا۔ تو دیکھیں یہ باتیں بڑی اہم ہیں، آپ ضرور سوچیں اس پہ، اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے، اور میرا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اور ایک خیر خواہی کی بات ہے۔ آپ حقیقت کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب، پوری امت۔ اصل جو حقائق ہیں ہم نے ان پر نہ یقین کیا ہے، اس پر سوچنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ دین کی جو بھی حقائق ہیں، جو بھی اصلی باتیں ہیں، تو ان کے معنی ہم نے غلط لیے ہوئے ہیں اور یا محدود کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر اللہ بھی ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، توحید شرک ہے، ہم نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے دین کو بیان کرنے والے شرک کو جب بیان کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ چند باتیں ہیں، یہ شرک ہیں۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارا معبود حقیقی بن چکا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ تو قرآن میں بات ہے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، باوجود علم کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تو دو، اب دیکھیں الہ کا لفظ آیا ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے معبود حقیقی۔ نفس، ہمارا نفس، نفس امارہ ہمارا معبود حقیقی ہے۔ ہم سب من چاہی زندگی، آپ دیکھ لیں، آج یہ من کر رہا ہے، آج ہمارے یہ چیز چاہ رہا ہے، آج یہ ہونا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے ہم اپنی زندگی کی پلاننگ ساری پلاننگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہماری پلاننگ ہماری ہوتی ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، پلاننگ ہماری اپنی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے حساب سے ہوتی ہے، ظاہر کہ آپ حساب کتاب کر کے میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے، میں نے ایسا رہنا ہے، میں نے ویسا رہنا ہے، اپنی پوزیشن آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں سے سلوک کرتے ہیں، بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے بات کرتی ہے، شوہر اپنی مرضی سے عورت سے بات کرتا ہے۔ تقوی، احتیاط، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے، اور جب تک آپ کا معبود اللہ نہیں ہے آپ تقوی کا معنی بھی نہیں جان سکتے۔ ہمارا معبود تو خواہشات نفس ہے، نفس ہمارا ہے۔ ہم سب دیکھ لیں، پیدائش سے لے کر موت تک من چاہی زندگی ہے۔ ایک بچہ ہے، بچے کو میں لے لوں، بچہ معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، شریعت اس پہ لاگو نہیں ہوتی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ امی ابو میری بات مانیں، میری بات سنیں۔ یہی بچہ بڑا ہو کر وہی رویہ اس پر پھر اصرار کرتا ہے، ہر جگہ جہاں تک ممکن ہو یہ اپنی مرضی چلاتا ہے، من چاہی زندگی یہ گزار رہا ہے، گزارنا چاہتا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ معاشرے میں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا پسند کر رہے ہیں، یہ آپ کی پسند ہے کہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ اللہ کی پسند، رسول کا طریقہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے، اگر میں حقیقت میں کہوں تو ہم نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے، جنت کی ہمیں کوئی طلب نہیں ہے، ورنہ جنت یا دوزخ کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ ہم دوزخ کا انتخاب کر چکے ہیں، ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، آپ خود دیکھ لیں، میں کسی سے مناظرہ مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی باتیں ہیں۔ آپ قرآن دیکھ لیں،
اللہ کے نبی کی باتوں کو دیکھ لیں. ایک حدیث آخر میں آپ کو پیش کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی. اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی اس کی توقع ہے اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی. بہت بڑا بے وقوف ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.